حسین صاحب آپ بتائیے، جو پچھلے 36 گھنٹے میں ہم نے دیکھا ہے لاہور کے زمان پارک میں، اور جس طرح کا پولیس کا رسپانس رہا ہے، جس طرح کی پوری صورتحال رہی ہے، جس انداز سے ان کی پوری ایفرٹ تھی کہ وہ عمران خان کو کسی صورت سے پکڑیں اور پھر ان کو 5 دن جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے، کیونکہ اب ان کو 18 تاریخ کو سیشن کورٹ میں پیش ہونا تھا، اور اس کے نتیجے میں جس صورتحال نے جنم لیا، جس کو پوری دنیا نے آپ کے اور ہمارے ساتھ دیکھا، آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پر؟ دیکھیں کامران، یہ جو آج جو کچھ ہوا ہے وہ انتہائی طور پہ جو ملک کی پوری سیاسی صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔ اس وقت جو ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پولیس فورس کو اکٹھا کرنا اور جو ہے گرفتاری کے لیے جانا اور پھر جو ہے پسپائی اختیار کرنا، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس چیز کو دوسری طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے بھی سیاست دانوں کے وارنٹس نکلتے رہے ہیں، میں نے نہیں دیکھا ہے کہ آج تک اس قسم کا جو ہے وہ ایک اقدام اٹھایا گیا ہو جہاں پہ جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے پولیس کو اکٹھا کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں اس نے جو پوری جو آج میدان جنگ بنا رہا ہے اس میں تو ہماری عکاسی کرتی ہے جو آج کی سیاسی صورتحال بن کے آ رہی ہے۔ پہلے جو ہے ایک لحاظ سے تصادم کی صورتحال بن کے آئی تھی۔ اچھا، اس میں ایک بڑا سینسٹیو پہلو بھی ہے زاہد صاحب، آپ نے بتایا، ہم نے بھی ابھی ہم نے تو بالکل ایگزیکٹلی بٹ بائی بٹ پتہ کیا ہے کہ نہ صرف لاہور سے بلکہ ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹ سے بھی پولیس آئی تھی اور بے پناہ پولیس موجود تھی، لیکن اس کے باوجود رینجرز کو اس میں انکلوڈ کیا گیا، رینجرز کو ایکٹیو آپریشن میں شامل کیا گیا۔ وہ جو انبلیویبل قسم کی آج ٹیئر گیس شیلنگ وغیرہ ہوئی اس میں رہی، اور پھر جو رسپانس آیا کارکنوں کا پی ٹی آئی کے، وہ پھر رینجرز کو بھی سہنا پڑا، اور جس کے بعد پھر ہریڈلی رینجرز کو وڈرا کرنا پڑا۔ اس کی حساسیت سے آپ آگاہ ہیں نا؟ بالکل، مطلب یہی میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اتنی بڑی قوت لے کے آپ جا کے اریسٹ کوشش کر رہے تھے، آپ نے خود اپنے اسٹیٹ کی جو ہے اپنی پوری طاقت کو جو ہے اس پہ جھونک دیا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پولیس کی نہ صرف پولیس تھی، اس میں آپ نے جو ہے رینجرز کو بھی شامل کیا اور اس کے بعد پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی۔ لیکن یہ صورتحال جو ہے کامران زیادہ گہرے میں اگر دیکھا جائے تو ایک تو پہلے ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، ایک تصادم کی کیفیت ہے، لیکن اب جو کچھ ہوا ہے تو اس میں ایک تشدد کا پہلو بھی آ گیا ہے۔ اب اس کو کس طرح سے گورنمنٹ روکے گی وہ مجھے نہیں نظر آتا ہے کہ کسی طرح سے اس چیز کو روک پائے گی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ جو الیکشن ہونے والے ہیں، تاریخ دے دی گئی ہے پنجاب اسمبلی کی، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ حکومت کسی طور پہ بھی انتخابات کرانے کے لیے طرف جا رہی ہے، اور یہ اگر فضا رہتی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی طور پہ بھی الیکشن ہوں گے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جو حکومت کے اپنے لوگوں کے جو بیانات آ رہے ہیں اس پہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ پہلے جو ہے احتساب ہوگا اور اس کے بعد انتخاب ہوگا، کوئی یہ کہتا ہے کہ ملک کی صورتحال ایسی الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اب سب سے زیادہ یہ بن کے آتی ہے کہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ جی میں توہین عدالت، توہین مذہب، دہشت گردی، بلوہ، بغاوت، آج اس کورٹ پہ جاؤ، آج اس کورٹ پہ جاؤ، آج اس کورٹ میں جاؤ، تو یہ اس سے مقصد کیا ہے؟ یہ کیا حصول کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ واقعی یہ سیاستدان، اتنے بڑے سیاستدان، یہ آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ کیا واقعی یہی فیصلے کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں کامران، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں کبھی بھی تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے ہیں، نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ سارے سیاستدان تمام چیزوں سے گزر چکے ہیں۔ ہم اس ملک میں دیکھا ہے، صحیح بات ہے کہ جب بھی کوئی اقتدار سے اترتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ پرچے کٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ 80 کیسز جو ہے عمران خان کے خلاف ہو گئے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو ہے باقی سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں اور ایک فرد کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے عوام کے اوپر پورے جو ہے یہ عمل کا اوپر اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ یہی بات جو ہے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کسی کیس پہ 80 کیسز بنا دیں، اس میں تو آرام سے ہوتا ہے، کسی کو کوئٹہ میں کیس بن جاتا ہے، کبھی حیدرآباد میں کیس بن جاتا ہے۔ یہ کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ مجھے آپ بتا دیجئے کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے 50 پرچے کاٹ دیے، ایک شخص کی FIR کی، ایک ایسی کوئی عام آدمی اٹھ کے آپ کے خلاف ایک پرچہ کاٹ دے اور اس میں آپ کی گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے۔ اب یہ خود قانون کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔
اور یہ طریقہ کار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پہ بھی جمہوری سیاسی عمل کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت نہیں ہوتی ہے، اور سیاستدان ہمارے لیڈران جو ہے اس وقت بھول گئے ہیں کہ پھر وہی چیز ایک سائیکل پہ آ جاتی ہے، پھر کل جو ہے یہ اقتدار سے ہٹیں گے تو ان کے خلاف بھی اسی قسم کی چیزیں پرچے کٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔